بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 4 کام کرنے سے قبر میں گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن حالتوں میں نفس کو ناگوار ہو ایسی حالت میں اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنے خدمت کرنے والے کے لیے اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے کوسنے کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو کہ اس میں خدا تعالیٰ سے جو مانگو اللہ تعالیٰ وہی پورا کر دے۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 4 چیزوں کو اختیار کر لے، 4 چیزوں سے کنارہ کشی کر لے۔ 4 چیزیں جو ہم نے اختیار کرنی ہیں تاکہ قبر کی وحشت اور تنہائی سے بچ جائیں، وہ 4 چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ بھی سن لیں، وہ 4 چیزیں جو ہم نے اپنانی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا عمل نماز ہے، نماز کی پکی پابندی کرنی ہے۔ آج سب مسلمان مل کر نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم سب نمازی بن جائیں گے۔ اللہ پاک نماز پڑھنے والے پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نماز پڑھنے سے کوئی آفت مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ، دنیا میں کبھی بھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور ساتھ قبر روشن ہو جائے گی۔ نماز قبر میں چراغ کا کام کرے گی، اور نمازی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور بروز قیامت اللہ جل شانہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ نماز خود بیماریوں سے بچاتی ہے، تو آج سے ہی ہم نیت کریں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دوسرا عمل بڑا کمال عمل ہے، یہ عمل قبر کے لیے بھی کرنا ہے اور دنیا کی ہر آفت سے بچنے کے لیے بھی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو، بے شک صدقہ کرنے سے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور صدقہ دنیا میں 70 بیماریاں 70 مصیبتوں 70 بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ تو آپ صدقہ دیا کریں، آپ کی سب کی بلائیں ٹل جائیں۔ میں آپ کو ایک قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے اور قبر کو روشن کرنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ آپ گھر کے تمام افراد کو گن لیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں 7 افراد ہیں، تو روزانہ صبح آپ تمام گھر والوں کا صدقہ دیں، جتنی آپ کی حیثیت اور جیب کے مطابق دیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ 1000 دیں، 500 دیں، 100 دیں، جتنی توفیق ہو۔ 10 روپے کی توفیق ہے تو صرف 10 روپے کا ہی صدقہ دیں۔ کسی رشتہ دار، کسی عزیز یا کسی غریب کی مدد کر دیں۔ اگر آپ روزانہ صبح صدقہ نہیں دے سکتے تو کم از کم صدقے کے پیسے نکال کر الگ رکھ لیں، اور پھر جیسے ہی سہولت ہو یا پھر اطمینان رکھیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ کسی قسم کی بلا ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ قبر کی وحشت سے بھی بچ جائیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تیسری بات جو تلاوت کرنا ہے، اگر قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتے ہو تو تلاوت کرنا، اور چوتھا عمل اللہ کا ذکر کرنا۔ آج کل ہم لوگ سوشل میڈیا پہ اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، تو ہمارے گھروں میں برکتیں کیسے ہوں گی، کیسے مصیبتیں اور بلائیں ٹلیں گی؟ خدارا سوشل میڈیا کو چھوڑ کر یہ 4 عمل اپنائیں، اور زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں، اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ روایتوں کا مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد نیکی بھی پچھتائے گا اور گناہ گار بھی۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور گناہ گار تو پچھتائے گا کہ اس نے گناہ اتنے ہیں، مگر نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گیا کہ نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو وہ لمحے خاص طور پر یاد آئیں گے جو اس نے فضول گزارے، خالی گزارے۔ ان لمحات میں اللہ کا ذکر کرتا، کچھ عبادتیں کرتا، کچھ آخرت کا خزانہ پا لیتا۔ ذکر و اذکار کرنا اپنے معمولات میں شامل کریں۔ یہ 4 عمل ہو گئے تو ہم نے اپنانے ہیں، اور 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ قبر وحشت اور گھبراہٹ سے بچنا، اور 4 چیزیں چھوڑ دیں۔ نمبر 1 جھوٹ،
نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. سچے آقا کے امتی ہو کر جھوٹ بولو. حدیث کا پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایک جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ، رحمت کا فرشتہ اس کے لیے اس سے ایک میل دور چلا جاتا ہے. اب بتائیں، جب رحمت کا فرشتہ ہی دور چلا گیا تو جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتے ہی دور ہو گئے تو کدھر سے گھر میں برکت آئے گی؟ مصیبتیں، بیماریاں، بلائیں ہی آئیں گی نا کہ یا برکتیں آئیں گی. سچ بولیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر رہے گی اور آخرت میں بھی خیر رہے گی. دوسری بات، خیانت چھوڑ دیں. کوئی بھی امانت آپ کے پاس رہے وہ امانت پوری لوٹائیں، خیانت نہ کریں. تیسرا، چغلی، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، مسلمانوں میں لڑائی کرانا، یہ قبر میں اندھیرے لانے والا کام ہے. چغلی سے بچ جائیں. اور چوتھا عمل بتایا گیا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے جو نہیں بچا. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ وبا عام ہو چکی ہے کہ لوگ پاکی کی احتیاط ہی نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں کو پاک ہونا بھی نہیں آتا. حدیث کا مفہوم ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اپنے پاک کو پاک صاف رکھیں. جب کپڑے ناپاک ہوں گے تو اس پر ویسے ہی رحمتیں اور برکتوں کا نزول نہیں ہوگا. اسی طرح گھر میں کوئی اجنبی تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں. اگر ہم پاک و صاف رہیں گے، ہر طرف بلاؤں سے، مصیبتوں سے دنیا بھی بچے رہیں گے اور آخرت میں بھی بچیں گے. محترم ناظرین، اگر ہمیں کوئی پاکی یا ناپاکی کے مسائل کا علم نہیں تو علماء کرام اور احادیث کی کتابوں سے پاکی اور ناپاکی کے مسائل سیکھیں. تو ہمارے تو تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے. ہم سب مسلمانوں کو دنیا داری کے ساتھ ساتھ اللہ سے رجوع بھی کرتے رہنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کریں. اپنی دنیا داری کے شیڈول میں آخرت کا وقت اور ٹائم نکالیں. اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور سمجھ کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک مسلمان کی اس سے بڑھ کر اور کیا تمنا اور سعادت ہو سکتی ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ قربت اور پڑوس نصیب ہو جائے. احادیث شریف کے مطابق کے بعد مطالعہ کے بعد ایسے اعمال جو احوال ملتے ہیں جن پر بے بہا دولت مل سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ایسی نعمت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوگی. تو آج ہی سے ان اعمال کو اختیار کر لیں. 3 لڑکیوں کی پرورش کرنا. چاہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے اور جب شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کرے تو وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں. بچیوں کی پیدائش پر گھبرانے کے بجائے ان کی صحیح اسلامی تربیت اور احکام شریعہ کا پابند بنایا جائے تاکہ یہ عظیم و شان دولت نصیب ہو سکے. دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کیجیے گا. اور میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اور اسلامی ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں.